السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بشریٰ رحمان کا افسانہ سناؤں گی جس کا نام ہے پچھلے پہر کی چاندنی۔ رات کے 8 بجے جہاز نے پرواز کی تو ہرے بھرے اسلام آباد کی خوبصورت گھروندوں میں جلتے ہوئے جگمگ دیے میرے قدموں تلے آ گئے۔ ہر شخص چاہتا ہے اس کے قدموں تلے دیپ روشن ہوں، یہ خواہش جہاز میں بیٹھ کر پوری ہوتی ہے۔ میں نے ننھے سے شیشے میں سے زمین پر چمکتی ہوئی روشنیوں کی بہار دیکھی۔ قطار اندر قطار جگنوں سے چمک رہے تھے۔ اسلام آباد کی زمین پر آسمان کا گمان ہو رہا تھا۔ نیچے دیکھ کر میرے دل کو قرار سا آ گیا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اس کالی زمین کی طرح دل بھی ایک اندھا نگر ہے جس میں زندگی سے ملنے والی یادوں کے دیپ روشن ہیں۔ دل کی اندھیری گلیوں میں سناٹا ہو جائے، اگر جا بجا منڈیروں پر یادوں کے دیے چمکتے نہ نظر آئیں۔ دل ایک اندھا کنواں ہوتا ہے اگر اس میں یادوں کی کنکریاں اور پتھریاں نہ گرتی رہتیں۔ جہاز نے اڑان کے سارے مرحلے طے کیے، ٹیڑھا میڑھا ہو کر سیدھا ہو گیا اور پھر بلندی کی طرف پرواز کرنے لگا۔ فضائی پروازوں نے دنیا کو مختصر کر دیا ہے۔ دنیا سمٹ کے قریب آ گئی، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ میں نے جہاز کے ایک زاویے سے ایک بار پھر اسلام آباد کی زمین کو دیکھا جو نظروں سے اوجھل ہونے جا رہی تھی۔ دور سے اسلام آباد کا چم چم کرتا شہر الف لیلوی دیس نظر آ رہا تھا۔ انہی حسین اور جگمگاتے گھروں میں ایک گھر کے اندر میرے دل کا قرار تھا۔ ایک گھر نے میرا سکون گروی رکھ لیا تھا۔ گو میں اس بلندی سے اس گھر کو دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس عمل پر مجھے وہ گھر دنیا کا خوبصورت ترین گھر لگ رہا تھا اور اسلام آباد خوابوں کا شہر لگ رہا تھا جس کی روشنیاں پرے رہ گئی تھیں۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، میری بیوی میری ساتھ والی سیٹ پر آنکھیں موندے بے دم سی لیٹی تھی۔ آج کی دھواں دھار بارش کی وجہ سے 4 بجے والی فلائٹ رات کے 8 بجے لاہور جا رہی تھی۔ ایک تو سارا دن سفارت خانوں کے چکروں میں گزرا تھا، دوسرے ساری فلائٹیں رک جانے کی وجہ سے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بے تحاشا مسافر بھرے ہوئے تھے جن کے درمیان بیٹھے بیٹھے ہم دونوں میاں بیوی ادموے ہو گئے تھے۔ ایک تھکا دینے والا انتظار اور بیزاری کے بعد ہمارے جہاز کی پرواز کا اعلان ہوا۔ میں نے دور تک نظریں گھما کر دیکھا، نور برساتا اسلام آباد دور رہ گیا تھا۔ ان بہت سی روشنیوں میں نے ایک گھر کا تصور کیا جس میں سیاہ آنکھوں والی تنہا عورت اپنے وجود سے بے پرواہ بیٹھی جانے کیا کر رہی ہوگی۔ میں نے محبت کر کے شادی کی تھی۔ رافعہ ہمارے ہمسائے میں رہتی تھی اور میں اپنے محلے میں بڑا لائق فائق لڑکا گردانا جاتا تھا، اس لیے محلے کے بچے اکثر کچھ نہ کچھ پڑھنے میرے پاس آ جاتے تھے۔ ہم چونکہ متوسط لوگوں میں سے تھے، اس لیے محلے میں اپنی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ذہانت کے سوا کچھ نہ تھا۔ میرے والدین اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ جب میں یونیورسٹی سے واپس آتا ہوں تو طالبان علم کا ایک گروہ میرا منتظر ہوتا ہے۔ انہی میں ایک رافعہ بھی تھی جسے میٹرک کے ہر پرچے میں نے مدد دی تھی۔ وہ 2nd ڈویژن میں پاس ہو گئی تو دونوں گھرانے قریب ہو گئے۔ پھر ایف اے میں اس نے سارے مضمون مجھ سے پوچھ کر لیے۔ سوکس اور انگریزی اسے میں ہی پڑھاتا تھا۔ جب وہ بی اے میں پہنچی تو ملازمت کے سلسلے میں میرا تبادلہ شہر سے باہر ہو گیا۔ پھر کبھی کبھی چھٹیوں میں گھر آیا کرتا تھا۔ وہ پولیٹیکل سائنس کے ڈھیر سارے سوالات اور شیکسپیئر کے اقتباسات جمع کر کے رکھ چھوڑتی۔ ایک دن اس نے نوٹ بک سمیٹتے ہوئے بڑی ادا سے کہا،
آپ اپنی ٹرانسفر اسی شہر میں کیوں نہیں کروا لیتے؟ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اتنے دن تو ہو گئے آپ کو گئے ہوئے۔ تمہارے امتحان نزدیک آ رہے ہیں کیا، اس لیے؟ نہیں، اس نے سر جھکا لیا۔ آپ کے بغیر یہاں دل نہیں لگتا۔ ارے! میں نے اسے اس طرح دیکھنا چاہا، اس کا مذاق اڑانا چاہا، جس طرح کسی معصوم اور بے وقوف بچی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ میرے سامنے جوان ہوئی تھی، مجھ سے بارہا اس نے ڈانٹ کھائی تھی، تنہائی میں گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر پڑھا تھا۔ میں نے اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے جب میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو میں لڑکھڑا گیا۔ اس کی سیاہ لمبی پلکیں نیزوں کی طرح اوپر نیچے ہو رہی تھیں، اور اس کے انچھوے ہونٹ اس طرح پھڑپھڑا رہے تھے جیسے درخت کی چوٹی پر پتنگ پھنسی ہو اور ہوا کے ہلکے اشارے پر بھی پھڑ پھڑ کرنے لگتی ہو۔ 18-19 سال کی لڑکی کے چہرے پر عجیب سا اجالا ہوتا ہے، وہ میں نے ابھی ابھی محسوس کیا تھا، اور میرے احساس کو جگانے والی رافعہ تھی۔ اس نے دوپٹے سے اپنا پورا تن ڈھکا ہوا تھا اور پینسل سے اپنی ہتھیلی پر گل بوٹے بنا رہی تھی، مگر اس کے سارے تن میں چنگاریاں سی دوڑ رہی تھیں۔ اس وقت وہ مجھے گلاب کی شاخ پر تازہ تازہ کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی، جس کی پنکھڑیوں پر رات کے کسی لمحے میں شبنم کے موتی گر گئے تھے، اور وہ اب اس سے سنبھالے نہ جا رہے تھے۔ کیوں نہیں لگتا بے تمہارا دل میرے بغیر؟ میں نے اپنے انداز کو بدلے بغیر اس طرح کہا جیسے مجھے کہنا چاہیے تھا، جبکہ سارے محلے کا دل میرے بغیر لگ گیا ہے۔ میں سارے محلے کی وکالت کرنے نہیں آئی۔ اس نے اپنے دل کا غصہ ہونٹوں میں دبایا۔ اچھا، تم اپنے دل کی وکالت کرنے آئی ہو؟ وہ بل کھا کر جانے کو مڑی۔ اچھا، تو تمہارا مشورہ ہے کہ میں واپس اپنے شہر میں ٹرانسفر کروا لوں؟ میں اسے روکنا چاہتا تھا۔ ابھی ابھی اس نے مجھے جگایا تھا، اور جا کر میں اپنے جاگنے کا خود یقین کر لینا چاہتا تھا۔ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اگر آپ کا دل وہاں لگ گیا ہے تو رہنے دیں۔ اس نے ترچھی نظروں سے مجھے دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بڑی ظالم شے ہوتی ہے جوان لڑکی۔ قدرت نے اس کے ہاتھ میں ایک اندیکھا نشتر دیا ہوتا ہے، جب چاہے مرد کے سوئے ہوئے احساس میں چبو دے۔ میں وہاں دل لگانے تو نہیں گیا تھا۔ تو کیا کرنے گئے تھے؟ نوکری کرنے گیا تھا۔ اچھا، تو پھر کیجئے نوکری۔ تمہارا دل جو نہیں لگتا یہاں میرے بغیر؟ میں نے بھی اب چوٹ کھائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے سر کو جھٹک کر دیکھا اور بھاگ گئی۔ یہ ہوتی ہے عورت، مرد کے پرسکون سمندر میں ایک کنکری پھینک کر ہلچل مچا دیتی ہے۔ اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، میرا دل بوجھل ہو گیا۔ کبھی کبھی کا ٹکراؤ، ننھے ننھے فکرے اور غلافوں میں لپٹی ہوئی عام سی لڑکی، بالآخر میری زندگی کی آرزو بن گئی۔ زندگی کے سفر میں نزدیک تر لوگ ہمراہی بن جاتے ہیں۔ رافعہ اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ زندگی کے ساتھ ہم چل پڑے۔ میں نے بہت محنت کی، جس طرح متوسط طبقے کا ہر نوجوان اپنے خاندان کو اعلیٰ مقام دلانے کے لیے کرتا ہے۔ ہمارے 3 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، 2 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے۔ پچھلے مہینے میری چھوٹی بیٹی کی شادی تھی، اور اب ہم دونوں میاں بیوی مستقل رہائش کے لیے امریکہ رہنے اپنے بیٹے کے پاس جا رہے ہیں۔ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہاں بہت اچھی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس نے میرے لیے بھی ایک جاب کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس کا خیال ہے باقی ماندہ زندگی مجھے اور رافعہ کو اپنی مرضی سے وہاں بسر کرنی چاہیے۔ رافعہ بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے ہم دونوں سفر کی یہ سارے مراحل طے کرنے اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ محبت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک محبت جسم سے ہوتی ہے اور ایک روح سے۔ جوانی میں ہم ان باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ روح کی محبت کیا ہوتی ہے، مگر اوائل جوانی میں محبت صرف جسم کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اس محبت میں انا کے بڑے سخت مقام آتے ہیں، مگر جسم کے تقاضوں کے آگے ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں۔ یہی محبت انسان کو بشر کے جامے میں رکھتی ہے۔ دوسری محبت روح کی محبت ہوتی ہے۔ کسی دن اچانک آپ کی ملاقات کسی روح سے ہوتی ہے،
روح کا جسم نہیں ہوتا، وہ کیف ہی کیف ہوتی ہے، مد ہی مد ہوتی ہے۔ اسے ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، اسے چھونے کو جی نہیں چاہتا، بس دیکھنے کو اور دیکھتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اسے محسوس کر لینے اور دل میں اتار لینے کو جی چاہتا ہے۔ وہ کسی دن خود بخود آ کے ہماری روح سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس کو کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، نہ ڈوبتی ہوئی شفق رنگ شام سے، نہ ابھرتی ہوئی نوملود خوشبودار صبح سے، نہ چلچلاتی ہوئی سنسان دوپہر سے، مگر وہ ان سب میں حلول ہو کے زندگی میں اتر جاتی ہے۔ ایسی محبت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ عام طور پر اس عمر میں ہوتی ہے جب سرکش جذبے تھک ہار جاتے ہیں۔ اگر جسمانی ضروریات ہی آسودگی کا پیمانہ ہے تو پھر سب کچھ پا لینے کے باوجود آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو پیاسا کیوں محسوس کرتا ہے؟ دولت، آرام، اقتدار، شہرت، آسائشیں سب مل کر بھی زندگی کو مکمل نہیں کرتی۔ ہمیشہ ایک تشنگی سی باقی رہتی ہے جسے بے وقوف انسان مختلف نام دے کر اپنی کمزوریاں یا اپنی طاقتیں بنائے رکھتا ہے اور اپنی ذات کی جنگ اپنے ذہن کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ اس کی روح کو اس دن قرار آتا ہے جب وہ اپنی روح سے بچھڑی ہوئی روح سے ملاقات کر لیتا ہے۔ اس روز امریکی سفارت خانے کے اندر جب میں اور میری بیوی داخل ہوئے تو وہ سر جھکائے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے دفتر میں ضرورت کی ہر شے تھی اور لگتا تھا وہ مستعدی سے کام کرنے کی عادی ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی سیاہ کالی آنکھوں میں کاجل کے دائرے تھے، مگر سیاہ رات کے عین بیچ آنکھ کی پتلیوں کے پاس کوئی ستارہ چمک رہا تھا جو بھولے بھٹکوں کو زندگی کا راستہ دکھا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی روشن تھیں مگر اس کا چہرہ اداس تھا۔ وہ بہت نرم لہجے میں بات کرتی تھی مگر اس کے لہجے میں بڑی خوشبو تھی۔ میں نے کاغذات اس کے سامنے میز پر رکھ دیے اور جلدی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری بیوی بیٹھ گئی۔ کارروائی شروع ہو گئی۔ کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا، سب کا کام ہو رہا تھا۔ میں اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارے بیٹھے بیٹھے وہاں لنچ ٹائم ہو گیا اور اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ رافعہ کو کچھ عرصہ سے ورٹیگو کی تکلیف ہے، اسے چکر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں انہیں سائیڈ روم میں لٹا آتی ہوں۔ وہ رافعہ کو ساتھ لے گئی، وہاں اسے دوائی دی، چائے پلائی، سائیڈ روم میں لٹایا۔ جب وہ سو گئی تو دروازہ آہستہ آہستہ بند کر کے واپس آ گئی۔ میں نے کہا، لنچ ٹائم ہے، کیا آپ گھر نہ جائیں گی؟ کہنے لگی، آج آپ کا کام کرنا بہت ضروری ہے، آپ کی بیگم بیمار ہیں، اگر آپ کا کام آج ہو گیا تو ان کی طبیعت پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ مگر یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس نے ہنس کر میری طرف دیکھا۔ پتہ نہیں بعض آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، مسکرا رہی ہوتی ہیں مگر اداس کر دیتی ہیں۔ اتنی انکہی کہانیاں تھیں ان آنکھوں میں کہ میں راستہ بھول گیا۔ وہ 1 گھنٹہ جو میں نے وہاں گزارا میری ساری زندگی پر محیط ہو گیا۔ اس کی عمر 40 برس تھی۔ وہ 10 سال سے سفارت خانے میں ملازم تھی۔ 10 سال پہلے اس کا شوہر ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ 2 کمروں کا ایک خوبصورت فلیٹ تھا جس میں وہ رہتی تھی۔ فالتو وقت میں پینٹنگ کیا کرتی۔ جب کچھ پیسے جمع ہو جاتے تو دنیا کی سیر پر نکل جاتی۔ اس کی باتوں میں وہ سب کچھ تھا جو اس نے اس دنیا میں تلاش کر لیا تھا۔ اس کے کام کرنے کے انداز میں بڑی لگن تھی اور وہ زندگی کو سمجھ کر اس کے ساتھ برت رہی تھی۔ تبھی وہ ہر ایک کی بات کو توجہ سے سنتی اور بڑی تشفی سے اس کا جواب دیتی۔ یوں لگتا تھا اس نے گیان کا کوئی بھید پا لیا ہے اور عرفان کی کسی منزل میں ہے۔ اس کا رویہ عام ملازمت پیشہ عورتوں جیسا نہ تھا، رونت سے بھرا ہوا، کھردرا یا بناوٹی۔ ملازمت پیشہ عورت دفتر میں خواہ کتنی خندہ پیشانی سے مسکراتی رہے، کھردری ہو جاتی ہے۔ خوبصورت لباس اور سلیقہ مند میک اپ کے باوجود
اس کے اندر کی ملائمت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ عورت شادی شدہ ہو تو کئی بار دوران گفتگو اس کے لہجے کی تلخی چھلک چھلک پڑتی ہے، اس کی ناسودگی کا اظہار کسی نہ کسی طور ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی داستان یوں سنا رہی تھی جیسے وہ پرائمری اسکول میں اپنی کامیابیوں کا قصہ سنا رہی ہو۔ اس 1 گھنٹے کی ملاقات میں میں نے اس سے سب کچھ پوچھا، مگر 2 باتیں دانستہ نہیں پوچھیں۔ ایک تو میں نے اس کا نام نہیں پوچھا کیونکہ تختی پر درج تھا مسز افگن۔ اگر میں اس کا اصلی نام پوچھ لیتا تو مجھے معلوم ہے وہ اس کی شخصیت کی طرح ہی خوبصورت ہوتا اور ہمیشہ کے لیے میرے کلیجے میں پھانس کی طرح اٹک جاتا۔ پھر یہ کہ میں روح کو کوئی نام بھی نہیں دینا چاہتا تھا، اور دوسرے میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی۔ وہ دلکشی کی مورت تھی، کئی طالب راستے میں آئے ہوں گے۔ میں اس کو اب سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ ادراک کے جن جنگلوں کی جوگن بن چکی تھی، وہاں اس کا وجود اس پیالے کی طرح تھا جو برتا بھی نہ ہو اور چھلکتا بھی نہ ہو، اور اس کیفیت نے اس کے گرد دلکشی کا ایک حالہ بنا دیا تھا۔ پتہ نہیں بعض لوگوں سے مل کے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم چلچلاتی دھوپ میں سے نکل کر ٹھنڈے میٹھے سائے میں آگے ہوں۔ میری اس کی ملاقات کنکریٹ کی ایک 100 منزلہ عمارت کے اندر ہوئی تھی، مگر یوں لگتا تھا ارد گرد ایک سبزہ زار اگایا ہے، آسمان پر اودے بادل ہیں اور پوروا کی ہوا اپنے آپ کمرے کے اندر دار آئی ہے۔ تا حد نظر سبزہ ہی سبزہ ہے، آنکھوں میں اتر جانے والا۔ اس سے ملنے کے بعد جی اتنا مسرور ہوا کہ میں مسلسل اداس ہوں۔ زندگی میں خوشیاں بھی ملیں، پریشانیاں بھی آتی رہیں، کبھی بچوں کی، کبھی ملازمت کی، کبھی روزگار کی، کبھی بیماری کی۔ قربت داریاں خوشیاں بخشتی رہیں اور تکلیفیں، پھول بھی ملتے رہے، کانٹے بھی چبھتے رہے۔ حیات کے ساتھ موت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ پیارے رستوں کی جدائی کا کرب بھی جھیلا۔ میں پریشان اور دل گرفتہ تو ضرور رہا ہوں، مگر کبھی اداس نہیں ہوا۔ اداس تو بس محبت کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ آج عرصہ دراز کے بعد میرا جی عجیب طرح بوجھل ہے۔ اداسی دل زندگی کی علامت ہے، اداسی تمنا اور آرزو کی علامت ہے۔ دور کہیں ہولے ہولے جیسے پہاڑ پر اداسی کی برف گر رہی ہے، میرے سفید بال اس برف کو سلام کر رہے ہیں۔ آج کی یہ ساری اداسی میں اس خوبصورت سیاہ آنکھوں والی عورت کے نام کرتا ہوں جس کا میں نام بھی نہیں جانتا۔ ابھی ابھی جہاز نے لاہور کے انٹرنیشنل ہوائی اڈے کی زمین کو چھوا ہے۔ میں نے اپنی سوئی بیوی کا کندھا ہلایا، اور اب میں اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کے اتر جاؤں گا۔